کیسے کہ وہ آدمی کہہ رہا میں دیتا ہوں، اب بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کہا ہے جی کیوں آج تو ماں باپ نہیں دے رہے، کہے گا یاد میرے پاس ایک ہے، ہو یا نہ ہو میرے لیے تو برابر ہے، چلو میرے بندے کا بھلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا چلو میں نے اس کے سخاوت پر تجھے بھی۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں دستیاب ہے۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 55418554۔ معاف کر دیا اس 100 نمبر کب اللہ نے ہم سے مانگے ہیں؟ تم کیسے دیوانے ہو؟ کیا تو پرفیکشن ہونی چاہیے، پرفیکشن ہونی چاہیے، کائنات میں ایک چیز پرفیکٹ دکھا دو، ساری دھرتی میں انسان کی بنی بنائی ہوئی ایک 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 چیز مجھے پرفیکٹ دکھا دو۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اللہ بھی ہم سے پرفیکشن کم مانگ رہا ہے، کہہ رہا گناہ تھوڑے ہوں نیکیاں زیادہ ہوں پاس کر دوں گا۔ وہ کب کہہ رہا ہے برائیوں کی کاپی میں 0 ہونا چاہیے اور نیکیوں کی فائل میں 100/100 ہونا چاہیے؟ کب کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا فمن ثقلت موازینہ، اور پھر اس کا رحم اس کے علاوہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ ایک بڑا شرابی جواری زانی نوجوان تھا بنی اسرائیل، لوگوں نے تنگ آ کر اس کو شہر سے دھکا دے کے نکال دیا۔ تو وہ شہر بدر ہوا، اسباب زندگی ٹوٹ گئے اور روٹی بھی ختم، پانی بھی ختم، اب بیماری، تنہائی، آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی موت قریب آ گئی۔ اور جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا اور دیکھ رہا ہے کوئی ہے نہیں ساتھی، دائیں بائیں کچھ نہیں، تو پھر اس نے بڑی بے بسی سے ایسے آسمان کو تکا، کہنے لگا اے اللہ اگر تو عذاب دینے سے زیادہ ہو جائے، معاف کرنے سے گھٹ جائے تو پھر میرا تجھ سے کوئی سوال نہیں ہے، لیکن میرے مولا اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا نہ ہو، معاف کرنے سے گھٹتا نہ ہو، تو مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، میرے پاس کچھ نہیں تجھے دکھانا، میری بے بسی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اور ایک اور بتاؤں اللہ کا قانون، موت پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کا قانون، موت پہ توبہ قبول نہیں ہے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، قرآن کی بتا رہا ہوں، موت پہ توبہ قبول نہیں، اور جسے معاف کرے اسے کوئی پوچھ سکتا ہے، جسے ذرا گزرا اس کو پوچھ سکتا ہے، موت کو دیکھا کہ اللہ میں بے بس ہوں، نہ ماں رہی نہ باپ رہا نہ سنگی نہ ساتھی، تو بھی چھوڑ جائے تو میرا پھر آسرا کون ہے؟ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا، یہ کہتا ہے کہتا مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک یار مر گیا، او ظالموں ایسے رب کی نافرمانی کرنا، ایسے رب سے ٹکر لینا۔ موسیٰ میرا ایک یار مر گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کر اور اعلان کر بستی میں جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ کوئی ولی مرا ہے، کوئی ابدال مرا ہے، کوئی کتب مرا ہے، کوئی شہید ہے، کوئی عالم ہے، کون ہے؟ ابھی تو بتایا کون ہے، بھاگے بھاگے لوگ گئے، آگے دیکھا تو وہی آوارہ، ارے موسیٰ تو کیا کہے، اور یہ تو وہ ہے جسے ہم نے دھکا دے کے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کیا کہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں نے اس پر موت کو طاری کیا تو اس نے پہلے یوں دیکھا، اس سے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے یوں دیکھا، اس سے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ جب بچہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتا ہے نا، ماں کے کلیجے کٹتے، تو جب مجھے ایسے بے بسی سے دیکھا تو اے موسیٰ میری غیرت کہاں گوارا کر سکتی تھی، جسے سب چھوڑ جائیں میں بھی چھوڑ جاؤں، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، صرف اپنی مانگ بیٹھا۔ اگر اس وقت ساری دنیا کے ایمان والوں کی بخشش مانگتا میں اس کے تو خیر سب کو پاس کر دیتا،
یہ تو اس کا الگ کھاتا ہے، جو اس کا الگ کھاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں وردی تو پہنو، ارے محمدی نگر تو آؤ۔ یہ پاکستانی پاسپورٹ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں شناختی کارڈ بناؤ؟ کیوں کہتے ہیں کمپیوٹر والا کارڈ بناؤ؟ کیوں کہتے ہیں پاسپورٹ بناؤ؟ تمہاری شناخت ہونی چاہیے کہ تم پاکستانی ہو۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میری بھی تو سمجھو میں جنوں میں کیا کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں پاسپورٹ بناؤ محمدی، شناختی کارڈ بناؤ محمد۔ اللہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہاں تمہارا پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیکھا جائے گا، تمہارا پاکستانی شناختی کارڈ نہیں دیکھا جائے گا، صرف محمدی پاسپورٹ دیکھا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دیکھا جائے گا۔ اور اتنا تو کر لو، یہ ملا کی شکل نہیں ہے، یہ مسلمان کی شکل۔ میں کب کہہ رہا ہوں میں کامل ہوں، میرا اندر گندا، مجھے کیا پتا، اور جو ممبر پہ کھڑا ہو جائے وہ تو سیخ پہ آ جاتا ہے، وہ تو ننگی تلوار پہ ہے، آپ تو سارے مخلص بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اخلاص سے کہہ رہا ہوں یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تو موت پہ پتا چلے گا۔ آپ کا تو میں ابھی قسم کھاتا ہوں، تم سب کو اللہ اپنی محبت میں لایا ہے، تم کوئی بھی دنیا داری کے لیے نہیں آئے ہو، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرو، اس کی وفائیں تو دیکھو۔ دنیا سے جا رہا ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے، ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، جبریل اندر آئے، ایک خصوصی فرشتہ آیا، جبریل بولے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے تو اندر آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ ملک الموت اندر آیا، ہاں ہاں دیکھ رہے ہو کیسا دربار، ملک الموت اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتے۔ کہ یا رسول اللہ جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے، آج پہلا موقع ہے، آخری موقع ہے، میرے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، نہیں تو واپس آ جانا۔ کوئی قید نہیں 12 ربیع الاول کی، کوئی قید نہیں 11 ہجری کی، کوئی قید نہیں پیر کے دن کی۔ 63 سال 4 دن آپ نے عمر پائی قمری لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے عمر پائی۔ سورج یہ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے۔ ایام کے لحاظ سے 8,156 دن ہیں، اس میں آپ کے اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے کے وقت تک، آخری سانس تک اس نبی کی یوں زندگی روز روشن کی طرح کھلی کتاب کی طرح موجود۔ مجھے اپنا تاریخ پیدائش تو یاد ہے، 3 گھڑی گھنٹہ یاد نہیں ہے، پر اس کی سنو، اس کے سنو جو آج سے 1400 سال پہلے آیا، نہ گھڑیاں نہ گھنٹے نہ دنوں کے حساب پر اللہ نے کائنات کو پابند کیا ہوا ہے۔ محفوظ کرو، محفوظ کرو، 2 جہان کا سردار آ رہا ہے، جس کا یتیم ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، جس کا گودڑی میں ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، جس کا کچے گھر میں ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ آیا ہے، یہی وجہ کائنات ہے، یہی بارات کا دولہا ہے، یہی کائنات کی بہار ہے۔ تبھی تو آپ ربیع الاول میں آئے، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب اصل بہار آئی ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، اصحاب فیل کا سال، جس سال اصحاب فیل ہلاک ہوئے، پیر کا دن صبح صادق اس دن 4:20 پر ہوئی، 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تفصیل مجھے اپنی ذات کے بارے میں مجھے نہیں پتا، ایسے گھڑی گھنٹے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے نبی کے بارے میں پتا ہے۔ کائنات پابند تھی، یہی تو ہے سردار عالم۔ ہاں اس کو محفوظ کرو، زندگی کی ہر ادا محفوظ کرو۔ کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، آپ کا حلیہ محفوظ۔ رجل الشام، مریال بال،
عظیم الہامہ، بڑا سر، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، گول پھمی، من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہیں، اقن العرنین، ناک اوپر سے تیاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلہ، یہاں نور کا ایک حالہ، مشرب اللون، جگمگاتے گال، سہل الخدین، برابر گال، نہ پچکے نہ ابھرے، یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ، حسین چہرہ۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر اور ہمارے نبی مسجد نبوی میں، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا۔ کس اللحیہ، داڑھی کھن، ذلیع الفم، مونٹ تراشے ہوئے، براقت ویسے حسین تھے، جتنا دیکھو حسن بڑھ رہا، جتنا دیکھو حسن بڑھ رہا۔ حسین آپ کا حسن ایسا تھا، جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین، لم تعرف سجدہ، موٹے نہیں، لم تجری بھی ثقلا، بالکل پتلے نہیں، اور جو ایک دفعہ دیکھتا اس کی نظر تکھتی چلی جاتی اور اس کا محبت بڑھتا چلا جاتا تھا۔ حسن کا پیکر تھے، حسن الخلق، سارے اعضاء متناسب الاعضاء، اور سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سارا جسم بال سے خالی، صرف یہاں ہلکے کلائی پر ہلکے ہلکے بال تھے، باقی سارا جسم بالوں سے خالی، تھوڑے سے کندھوں پر، تھوڑے سے سینے پر، روئیں رونگٹے، بال لمبے بال، ہلکے 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 بال، سیدھی انگلیاں، ہتھیلی کا گوشت پر تھا، چال میں تیزی تھی، یہ تلوے چہرے تھے، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، کندھے جھکے ہوئے، نظر یہاں تھوڑی یہاں، یہ آپ کا چال کا انداز تھا۔ کوئی آپ کو دائیں سے بلاتا، بائیں سے بلاتا، کبھی ایسے کر کے جواب نہیں دیا، کبھی ایسے کر کے جواب نہیں دیا، تو کہتا یا رسول اللہ، تو آپ پورا یوں ہوتے جی فرمائیے، یا رسول اللہ، تو آپ جی فرمائیے، یا رسول جی فرمائیے، کبھی یوں کر کے نہیں کہا بولو کیا، سینے سے سینہ ملا کر پھر کہتے جی فرمائیے، جی فرمائیے، کبھی مجلس میں پاؤں نہیں پھیلائے، کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا۔